چلا ہے مکہ. البتہ جب یہ اس نے بیعت سے انکار کیا نا، میں نے چونا پڑا ہے، اس نے بیعت سے انکار کیا، مالک اشتر علی کے قریب ہے. یا علی لگتا ہے اس کو آپ کی تلوار سے اب ڈر نہیں لگتا. یا علی آپ کا نرم گوشہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی زبان سے اسے سمجھاؤں. یہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی زبان میں سمجھاؤں. مولا فرماتے ہیں میں علی ہوں، بیعت پر مجبور کرنے والے اور ہیں. یہ بیعت پر مجبور کرنے والے اور ہیں. میں اور مولا فرماتے اس کو چھوڑ دیجیے، کس راستے کا انتخاب کرتا ہے اسے کرنے کا. مولا فرماتے جائے اپنی مرضی سے بیعت کرنی ہے تو اپنی مرضی سے کرے، زبردستی نہیں ہے. یہ مدینہ چھوڑ کے مکہ آ گیا اور علی ابن ابی طالب کی حکومت کے خلاف اس نے امام صاحب سے ذکر کر دیا مکہ میں. بدنصیبی دیکھی ہے. اور مولا علی کو خبر ملی، مولا علی نے ایک اپنا نمائندہ بھیجا، میں جاؤ اس افغانستانی نوٹ کرو اور اس کو کنٹرول کرو. وہ بندہ آیا، اس نے کنٹرول کیا، ناکام ہوا. عبداللہ ابن عمر مکہ کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے میں مجبوراً واپس مدینے آ گیا. لیکن آخر دم تک علی کی خلافت کو قبول نہ کیا اور مولا کی بیعت نہ فرمائی. لیکن بدنصیبی اس کی دیکھیے، مولا کی شہادت کے بعد سب سے پہلا شخص جس نے امیر شام کی بیعت کی عبداللہ ابن عمر. علی جیسے امام کی بیعت نہیں کر رہا ہے. میں یوں کہوں چونکہ اس کا تعلق ایمان والوں سے نہیں تھا، اسلام والوں سے تھا. اور اس نے بھی بیعت بھی ان کی ہے جو آمنا نہیں تھے، اسلمنا تھے. اب اس مطلب کو ذرا جوڑیے، فتح مکہ کے بعد بہت سارے لوگ جو مسلمان ہوئے، بڑے بڑے تاریخ کے کردار جو مسلمان ہوئے تھے مومن نہیں. ایک سلام پڑھیے.